ذرا سوچئے کیسا ہو اگر یورپ کے آخری جنگلی دریاؤں میں سے ایک ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ یہی وہ خطرہ ہے جس کا سامنا نریتوا کو ہے، اور آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس دریا کی تقدیر سب کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ یہ الفاظ، یہ اصل میں نرتوا کی روح کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف پانی کا ایک بہاؤ نہیں، بلکہ یہ سکون، خوبصورتی اور فطرت سے جڑنے کا ایک احساس ہے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب ایسی جگہ کو خطرہ لاحق ہو جائے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ داؤ پر آخر لگا کیا ہے، ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ نرتوا اتنا خاص کیوں ہے۔ تو اس پہلے حصے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دریا کو یورپ کا آخری جنگلی دریا کیوں مانا جاتا ہے۔ دیکھیے، نرتوا پانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ بلکان کے صاف ترین دریاؤں میں سے ایک ہے جو انسانوں اور جنگلی حیات دونوں کے لیے زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ ایسی نایاب مخلوقات کا گھر ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے اسے یورپ کا نیلا دل کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن یہ نیلا دل اب خطرے میں ہے۔ اس دوسرے حصے میں ہم اس خطرے کو ذرا قریب سے دیکھیں گے جو نتیدوا پر منڈلا رہا ہے، یعنی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے وعدے سے جڑا ایک تباہ کن مستقبل۔ ذرا تصور کیجئے، نریتوا اور اس کی معاون ندیوں پر 70 سے زیادہ ڈیم بنانے کا منصوبہ ہے۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں، یہ ایک ایسی یلغار ہے جو اس جنگلی دریا کو مصنوعی جھیلوں کے ایک سلسلے میں بدلنے کا خطرہ رکھتی ہے۔ اور یہی اس تنازع کا مرکز ہے۔ ایک طرف صاف توانائی ملازمتوں اور ترقی کا وعدہ ہے، تو دوسری طرف ماحولیاتی تباہی کی یقینی حقیقت، ایک قدرتی ورثے کا خاتمہ اور ان کمیونٹیز کی بے گھری ہے جو نسلوں سے اسی دریا کے کنارے آباد ہیں۔ اور یہ خطرہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اولو ڈیم، جو اس منصوبے کا سب سے بڑا ڈیم ہے، پہلے ہی کام کر رہا ہے، اور اس کے اثرات تباہ کن ہیں۔ دریا کا بہاؤ بدل چکا ہے، مچھلیوں کی آبادی کم ہو رہی ہے، اور یہ پورا منظر ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کہانی کے انسانی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اس تیسرے حصے میں ہم ان لوگوں کی آوازیں سنیں گے جن کی زندگیاں نرتوا کے ساتھ بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اولو کے ایک رہائشی بنرکارتا کہ یہ الفاظ سنیے، یہ اس گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک دریا نہیں، بلکہ ان کی تاریخ، ان کی یادوں اور ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ آپ ذرا سمیر کی آواز سنیں، ایک رافٹنگ گائیڈ جس کی روزی روٹی اسی دریا سے وابستہ ہے۔ اس کا خوف بالکل واضح ہے۔ اسے صرف اپنے کام کے ختم ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ نرتوا کی خوبصورتی اور اس کی روح کے کھو جانے کا ڈر ہے۔ اور ایک فشریز انسپیکٹر بلبن اس فرق کو واضح کرتا ہے کہ ایک ڈیم زدہ دریا کیسا ہوگا۔ یہ صرف ماحولیاتی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے پورے انداز کو بدل دے گی۔ لیکن نرتوا کے لوگ ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ چوتھے حصے میں ہم ان کی بقا کی بہادرانہ جنگ کے گواہ بنیں گے، ایک ایسی لڑائی جو عوامی مزاحمت، سائنس اور ایک غیر متزلزل عزم کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ تو یہ مزاحمت دو محاذوں پر جاری ہے۔ ایک طرف مقامی لوگ اور ان کے حامی نئے تعمیراتی مقامات تک رسائی کو جسمانی طور پر روک کر عوامی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سائنسدان قانونی طور پر ماحولیاتی نظام کی حفاظت کے لیے منفرد جانداروں کے ثبوت تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ اس جنگ میں سائنسدان ایک جدید ترین ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جسے EDNA یا ماحولیاتی DNA کہتے ہیں۔ یہ وہ جنیاتی نشانات ہیں جو جاندار اپنے ماحول میں چھوڑتے ہیں۔ پانی کے نمونوں سے اسے اکٹھا کر کے سائنسدان یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کون کون سی نسلیں موجود ہیں بغیر انہیں دیکھے یا پکڑے۔ یہ عمل فطرت کی ایک فورینزک تحقیقات کی طرح ہے۔ پہلے سائنسدان پانی کے نمونے بہت احتیاط سے جمع کرتے ہیں، پھر لیب میں ان نمونوں سے DNA نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس DNA کا تجزیہ کر کے دریا میں موجود تمام جانداروں کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے، اور آخر میں اسی ثبوت کو نرتواؤں کے قانونی تحفظ کے لیے ایک مضبوط دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ تحقیق آسان بالکل نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ سائنسدانوں کو ان علاقوں میں کام کرنا پڑتا ہے جو بوسنیا کی جنگ کے دور کی بارودی سرنگوں سے اب بھی بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی اس مقصد سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے، کیا ایک چھوٹی سی نایاب مچھلی کا ثبوت کروڑوں ڈالر کے ان بڑے منصوبوں کو روکنے کے لیے کافی ہوگا؟ اور پھر ایک بڑی کامیابی ملی۔
مہینوں کی تلاش کے بعد سائنسدانوں کو ایک ننھا سا لاروا ملا۔ انہیں تقریباً یقین ہے کہ یہ ایک نایاب سافٹ ماؤتھ ٹراؤٹ ہے، ایک ایسی نسل جس کے وجود کو خطرہ ہے۔ یہ چھوٹی سی مچھلی پورے دریا کو بچانے کی چابی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے آتا ہے۔ اس آخری حصے میں ہم اسی سوال پر غور کریں گے۔ آخر ایک دریا کی اصل قیمت کیا ہے؟ نیرتوا کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک محفوظ مستقبل جہاں یہ ایک نیشنل پارک بنے، اس کی جنگلی حیات پھلے پھولے اور ایڈونچر ٹورزم ترقی کرے، اور دوسرا ایک بند زدہ مستقبل جہاں یہ محض آبی ذخائر کا ایک سلسلہ بن جائے، کئی نسلوں کے لیے ایک ماحولیاتی صحرا، مگر ہائیڈرو الیکٹرک پاور کا ایک ذریعہ۔ یہ خوف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کیا کچھ ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک دریا کی کہانی نہیں بلکہ اس وراثت کی کہانی ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، جب دنیا کے آخری جنگلی دریاؤں میں سے ایک کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا جاتا ہے تو حقیقت میں کیا صرف ایک دریا ہوتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ کچھ؟